أقدم بسم الله جل وقد سما وحمد حمدا بالدوام موسما وسلم تسليما كثيرا قياسما وصلي صلاة تملأ الأرض والسماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال الله سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بقدر حسنه وجماله وكماله وبارك وسلم عليه۔ الحمدللہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہے۔ جیسے کہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ربیع الاول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول، ربیع کا مطلب ہے موسم بہار، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو گویا کہ اس دنیا پہ موسم بہار آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب کی حالت تھی، جو دنیا اندھیرے میں تھا، تو اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پوری دنیا، پوری کائنات، یہ اللہ جل شانہ کی عظمت سے، اللہ کی دین اور ہدایت کی نور سے یہ پوری کائنات جگمگا اٹھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نسبت سے یہ مہینہ ہم میں بہت مشہور ہے۔ اکثر ہم لوگ اس کو عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں۔ 12 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، مختلف ناموں سے ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ عید کا معنی ہے خوشی منانا، اور ربیع الاول کا مطلب ہے کہ اس مہینے میں 12 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے ہم اس مہینے کو 12 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ میلاد پیدائش کو کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ، اور پھر اس میں 9 تاریخ یا 12 تاریخ ربیع الاول کا، تو ہم یہی معنی دیتے ہیں کہ یہ دن جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا دن ہے، عید میلاد النبی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اس دن میں ہم خوشی مناتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور کائنات، تخلیق کائنات کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے جو انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کا سلسلہ جاری فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آخر نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ انبیاؤں کا سلسلہ چل پڑا۔ تو انہی عظیم اور انہی برگزیدہ ہستیوں کو انبیاء کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ رسول کا مطلب ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے پیغام لانے والا۔ نبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے غیب کی خبروں کو لانے والا،
اور پیغمبر بھی یہ فارسی کا لفظ ہے، اللہ جل شانہ کا پیغام لانے والا۔ تو گویا کہ جب سے اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انسانیت کا سلسلہ جاری فرمایا، تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ یہ لوگ اللہ جل شانہ کی عظمت کو، معرفت کو پہچان لیں اور اللہ جل شانہ کے صحیح بندے بن جائے، تو اسی سلسلے کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کا سلسلہ جاری فرمایا، جس میں سب سے آخر ہمارے آخری نبی آخر زمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور مشہور یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو، جو مشہور ایک مورخ ہے ابن خلدون اور طبری، اس کے نزدیک یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور بروز پیر 522 اپریل 571 عیسوی میں۔ تو یہ مشہور روایات چل رہے ہیں، اور خاص کر پیر کا جو دن ہے سوموار کا، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی مناسبت رکھتے ہیں کہ بروز پیر یعنی بروز سوموار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی پیر کے دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی پیر کے دن، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں پیر کے دن داخل ہوئے تھے، اور اس دنیا سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے تھے تو وہ بھی پیر کا دن تھا۔ اسی مناسبت سے یہ پیر کا جو دن ہے بہت اہمیت رکھتا ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے۔ تو بہرحال اس دنیا میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو مشہور روایت سے 12 ربیع الاول ہے، یا بعض علماء کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں تشریف لائے ہیں۔ تو اصل میں جو ہم عید میلاد النبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ ہم ساری کائنات خوش ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پوری کائنات کو وجود ملی ہے۔ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں اس وقت بھی نبی اور پیغمبر تھا جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام یعنی بین الماء والطین، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت ہے، جو توفیل ہے، ساری وجود دنیا کو، ساری کائنات کو وجود دی ہے۔ رحمان بابا کا ایک پشتو میں شعر ہے کہ کا صورت دا محمد نوے پیدا کرے بو خدا نو دا دنیا۔ اور اللہ جل شانہ خود بھی ارشاد قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس دنیا میں تشریف لانے والے نہ ہوتے، میں آپ کو پیدا نہ فرماتے، تو میں پوری اس کائنات کو، اس دنیا کو پیدا نہ فرماتے۔ لولاک لما خلقت الآدم، آدم علیہ السلام بھی پیدا نہ ہوتے۔ لولاک لما خلقت الجنہ، نہ جنت پیدا ہوتی نہ جہنم۔ اور یہاں تک اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو پھر میں اپنی خدائی کا اظہار بھی نہ کر دیتا۔ تو اللہ جل شانہ نے جب اپنی خدائی کا اظہار کیا ہے، اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو یہ سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کا مقصود و مطلوب ہے، اس کائنات کی روح ہے، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی آمد پر خوش ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو اصل مقصد ہے معاشرت کی جو اصول ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ میں بہترین اخلاق کا تکمیل کر لوں۔ بعثت لاتمم محاسن الافعال، کہ میں اچھے بہترین کاموں کی تکمیل کر لوں، اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے ایمان والو میں نے تمہارے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم ہر آن ہر گھڑی ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو دیکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو دیکھے، سنتوں کو دیکھے، تو اس پہ جب ہم زندگی گزاریں گے تب ہم اللہ جل شانہ کے پیارے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے صاف ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے میرے اطاعت کی۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ جل شانہ کی اطاعت کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے فقد فاز فوزا عظیما، تو یہ اصل کامیابی یہ ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، یہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ بس جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اس کی مدد کر لے اور اس کی وعزروہ، اور اس کی عزت اور توقیر کرے، ادب احترام کر لے، ونصروہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر لے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیمات کو آگے پہنچائے اور خود بھی اس پہ عمل کر لے، تو جو لوگ اللہ جل شانہ کی حکم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ پورا کر رہے ہیں اور اس کی تابعداری کر رہے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نقش قدم پر زندگی گزارے اور اللہ جل شانہ کا ہر ایک حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کر لیں گے، تو ہر ایک کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اعزاز ہے، یہ سعادت ہے کہ قیامت کے دن یہ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کے ساتھ ہوں گے۔ جن لوگوں پہ اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے، وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کی رفاقت، ان لوگوں کے ساتھ حشر نشر تو یہ سب سے بہترین رفاقت ہے، بہترین انجام ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے۔ ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک طریقہ، ہر ایک سنت یہ مشعل راہ ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس شخص نے، جس امتی نے میری سنت کو محبوب رکھا، اس پہ عمل کیا، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا، زندگی کا مقصد بنایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ اس امتی نے میرے ساتھ محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو شخص میرے ساتھ محبت کرے، میرے سنتوں کو اپنائے، تو گویا کہ یہ شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اس شخص کو نصیب ہوگا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اگرچہ ہم جو بھی کر لیں، اپنی مرضی چلائیں، پھر بھی ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک واضح حکم فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ہمارا محبت ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور طریقہ ہے، جب تک آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو نہ اپنائے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں،
فاتبعونی، تو آپ میری اتباع کر لیں، یحببکم اللہ، تب اللہ جل شانہ آپ کو محبوب بنائے گا۔ گویا کہ اللہ جل شانہ کی محبوبیت، اللہ کا قرب اور اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق، اس کا معیار اور بنیاد جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور یہ سب سے کامیابی کا سب سے آسان راستہ ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے بندے اور اپنے درمیان، اللہ جل شانہ اور اللہ جل شانہ کے بندوں کے درمیان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک واسطہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک وسیلہ ہے، اور جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، سنت کو اپنائے گا، محبوب بنائے گا، تو یہ اللہ جل شانہ کا محبوب ہے اور اللہ جل شانہ کا پیارا ہے۔ اور جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، راستے کو، سنتوں کو چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، تو پھر یہ اللہ جل شانہ کے ہم مردود ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی یہ کائنات ہے، مخلوقات ہیں، یہ سب کے سب اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل سے، برکت سے پیدا فرمایا ہے، اور ہم اور آپ سب سے اعلیٰ ہے اور افضل ہے۔ دیکھو نا، اللہ جل شانہ نے 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، اور سب سے آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سارے نبی ہمارے لیے قابل شرف ہے، عزت ہے۔ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم کسی نبی میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے تلک الرسل بعض علی بعض، تو اللہ جل شانہ نے خود اپنے انبیاؤں میں ایک فوقیت کا، فضیلت کا ایک جو مقام رکھا ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ، اشرف، اکرم، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم سارے نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور حضور پاک اسلام کی رسالت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان میں سب سے جو اہم بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اس وجہ سے جب ہم حضور پاک اسلام کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کے لیے لازمی جزو بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے ایک معیار بنایا ہے، ایک نمونہ بنایا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے تمام عالم کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پہلے انبیاء تو ایک قوم کے لیے آیا کرتے تھے، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر ایک قوم کے لیے اللہ پاک نبی اور پیغمبر بھیجا ہے۔ تو چونکہ وہ ایک مخصوص جزوی اور مخصوص وقت کے لیے، مخصوص قوم کے لیے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے لیے بھی نبی تھے۔ جہاں بھی انسان مخلوق رہتے ہیں، آسمانوں میں، زمینوں پر، پہاڑوں میں، جزیروں میں، سیاروں میں، جہاں بھی لوگ رہتے ہیں، سب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور پیغمبر ہے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے جب میں مکہ کی گلیوں میں جا رہا تھا تو درختوں سے آواز آ رہی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھروں سے بھی آواز رہتی، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جانوروں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پیش کیا ہے۔ تو ساری انسانیت کے لیے اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری مخلوقات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلایا، معراج پہ بلایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق، مغرب، شمال اور جنوب سارے خزانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھول دیے، اور عرش پہ بلایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک میرے خدائی ہے وہاں تک تیرے مصطفی ہوگی۔ تو اسی لحاظ سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہے، یہ امت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، توفیل سے، یہ بھی ایک تمام امتوں سے اعلیٰ ہے اور اشرف ہے، افضل ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جو اعلیٰ اور عرفہ مقام دیا ہے، یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہے، محمد اشرف العرب والعجم
محمد خیر من یمشی علی قدمی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ جتنے بھی فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، تمام مخلوقات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو اسی طرح اس اعلیٰ اور افضل نبی کی اطاعت اور اس کی نقش قدم پہ چلنا تو یہ بھی ہمارے لیے ایک شرافت ہے، اور اس میں 100% کامیابی کا وعدہ ہے، 100% کامیابی کا وعدہ ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو یہ اللہ جل شانہ کے ہم مردود ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی معرفت، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو جائے، اور ہماری زندگی کا ہر ایک گوشہ، ہر ایک شعبہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنا، اس میں کوئی کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا میں تشریف آوری کا یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی کر لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھیں، اور اس میں یہی بات ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی بنائیں، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، معاشرت، معاملات، اخلاق، تو سب ان چیزوں کا ہم جب زندگی میں لائیں گے تب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہوں گے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا 100% امتی، میرے ساتھ محبت رکھنے والا، عقیدت رکھنے والا، 100% میرا کامیاب امتی وہی ہے جس کی تمام معاملات، تمام عادات و حرکات، جو بھی معاملات ہیں، جو بھی زندگی کا ہر ایک گوشہ اور طریقہ ہے، جب تک وہ میرے لائے ہوئی دین کے مطابق نہ بنائے تو یہ پھر میرا کامل امتی نہیں ہو سکتا ہے، کامیاب امتی نہیں ہو سکتا ہے۔ 100% کامیاب امتی وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک تعلیمات کو، ہر ایک چیز کو اپنی زندگی میں لائے، اور یہ بات ہو بحیثیت ایک امتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مقدم رکھیں محبت میں، اپنے ترجیحات میں، اپنے خواہشات میں، معاملات میں، سب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت یہ مقدم ہو، اس وقت آدمی مومن بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یؤمن احدکم، یہ جو اکثر حدیث مبارک میں آتا ہے، تو اس سے کامل اور مکمل ایمان والا مراد ہے، 100% کامیاب امتی مراد ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ 100% ایمان والا وہی ہے کہ یہ کہ میری محبت سب پہ مقدم ہو، چاہے اس کے والدین ہے، اس کے بھائی بہن ہے، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، تب ہم کامیاب امتی بن سکتے ہیں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں اور اس کو ہم ترجیح دیں، اور ہر حال میں، ہر حالت میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو محبوب بنائیں، تو پھر ہم اس سعادت کو ہم کما سکتے ہیں۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ من احب سنتی فقد احبنی۔ تو اس جو عظیم سعادت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بنائیں گے اور اپنائیں گے۔ تو جب تک محبت نہ ہو تو ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب احترام ہے وہ بھی مشکل ہے۔ سب سے پہلے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں۔ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں۔ محبت نہ ہو تو مشکل ہے آداب محبت بھی۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، اور یہی انداز اور یہی طریقہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کو عطا فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، آپ اپنی آواز کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی اونچا نہ کریں۔ لا ترفعوا اصواتکم، صرف یہ نہیں کہ آواز بلند نہ کر لیں بلکہ وعید بھی سنائی کہ جو شخص میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت میں یا غیر اختیاری طور پر وہ اس پہ اپنی آواز کو بلند کر لے تو یہ خطرہ ہے کہ ایسنوں کہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور یہی جو آج کل ہم مخاطب ہیں اس آیت کے، تو وہی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ایسے ہی ادب احترام کرے، اس کو اپنے زندگی میں لائے جس طرح کا اللہ جل شانہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تھا۔ اور یہ سعادت اور فضیلت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے
کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، تعلیمات کو اپنے دل میں جگہ دے، اور سب سے زیادہ محبوب، محترم، مکرم ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہو، سنت ہو، تب ہم اللہ جل شانہ کے محبوب بنیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور شفاعت کے مستحق بھی بنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔